السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. آج ناظرین شہر کراچی کے اہم مسائل پر گفتگو ہوگی. مجموعی طور پر سندھ کی سیاست پر بھی بات ہوگی. میرے ساتھ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. عمران اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, جوائن کیا. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنا کنسرن فیڈرل گورنمنٹ کو اس وقت ہے کراچی کے امن و امان کو لے کر. ابھی 13 مہینے کے سٹیٹسٹکس میں CPLC کے دیکھ رہا تھا, تقریباً 70 سے 75 ہزار کرائمز جو رجسٹرڈ کرائمز ہوئے ہیں شہر میں. کاروباری افراد آپ سے بھی ملتے ہیں, ہمارے شوز میں بھی آتے ہیں. ان کے لیے کاروبار کرنا, لوگوں کے گھروں کے اندر محفوظ اپنے آپ کو لوگ محسوس نہیں کر رہے. باہر سڑک پہ کھڑے ہوئے, کوئی مڈل کلاس ہو, لوور مڈل کلاس ہو, اپر کلاس ہو, کوئی محفوظ نہیں فیل کر رہا اپنے آپ کو شہر میں. فیڈرل گورنمنٹ کنسرنڈ ہے؟ جی, فیڈرل گورنمنٹ کنسرن ہے. میں نے اس کے لیے IG سندھ کو بھی خط لکھا تھا, چیف منسٹر سے بھی بات کی تھی کہ یہ گروئنگ کنسرن ہے, کیونکہ کراچی نے بڑے عرصے, آپ تو گواہ ہیں اس کے, اب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, کہ کراچی نے بڑے عرصے خون اور بھتہ اور بوری بند لاشیں اور سب چیزیں دیکھی ہے. تو اس کے بعد ایک دم کنٹرول ہو گیا, اور پھر یہ جو اسمال کرائمز ہیں جن کو ہم چھوٹے جرائم کہتے ہیں, اس میں موبائل اسنیچنگ, موٹر سائیکل کی چوری, اس طرح کی چیزیں, وہ ایک کاسموپولیٹن سٹی میں کنٹرول کرنا یوں مشکل ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو اسمارٹ سٹی کی طرف نہیں لے گئے, یا آپ نے کیمراز نہیں لگائے سیکیورٹی کے لیے, اور آپ نے اس کو مانیٹرنگ آپ نہیں کریں گے, تو کراچی جیسے میگنیٹیوڈ کے شہر کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پولیس کی پیٹرولنگ سے کنٹرول ہو جائے گا اور ہر گلی میں پولیس والا کھڑا ہوگا, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. لاکھوں کی تعداد میں آپ پولیس والے امپلائی کریں تب بھی ممکن نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو موو ٹورڈز دا نیو ٹیکنالوجی, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو بڑے شہروں کو. لیکن عمران صاحب, میں نے یہ گفتگو جو ہے, ہم نے یہ پولیس کے جو چیف ہیں عمران یعقوب صاحب, ان سے بھی میری بات ہو رہی تھی, تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہمیں ضرورت ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی نفری کو اگر ڈبل بھی کر دیں تو کنٹرول نہیں ہو سکتا, یہی بات ہے. لیکن یہ جو ڈیسیشن میکنگ باڈیز ہیں, ایپیکس کمیٹی ہے یا ادھر ہے, تو یہ اسمارٹ سٹی بھی ہم سن ہی رہے ہیں کراچی کے شہری سالوں سے. یہ کہا گیا کہ 30,000 کیمراز لگیں گے, 10,000 3 فیزز میں لگیں گے, فنڈز رکھ دیے ہیں بجٹ میں سندھ گورنمنٹ نے. آئی نو سندھ گورنمنٹ آپ کے اس میں نہیں, لیکن پھر بھی وجہ کیا ہے, رکاوٹ کیا ہے, کیوں رک رہا ہے یہ منصوبہ؟ یہ تو میرا خیال ہے آپ کو سندھ گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ رکاوٹ کدھر ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ اس میں آنا چاہتی ہیں. کئی کمپنیز نے ہمیں اپروچ کیا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جی وہ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, بٹ سندھ گورنمنٹ کے پاس اپنا کوئی پلان ہوگا. بٹ جو بھی پلان ہے دے شوڈ امپلیمنٹ اٹ امیڈیٹلی, بیکاز یہ اس کے اندر دیر نہیں کی جا سکتی, ورنہ آپ کراچی کا جو یہ کرائم ریٹ ہے اسے آپ کنٹرول نہیں کرتے. آپ کی اس سلسلے میں چیف منسٹر سے بات ہوئی امن و امان کے متعلق کہ آپ کیا کر رہے ہیں اسمارٹ سٹی پر, یا رکاوٹ ہے, کیا ہے مسئلہ؟ کو بات ہوئی چیف منسٹر سے کئی بار بات ہوئی ہے اس کے اوپر, اور وہ ہر بار یہی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم پلان کر رہے ہیں. پھر ان کی پلاننگ بھی بقول آپ نے اپنی بھی دکھا کہ وہ پلاننگ ہو گئی تھی بقول ان کے, کہ انہوں نے 30,000 کیمراز انسٹالیشن کی انہوں نے بات بھی کر لی تھی, اور اس کا ڈیٹا سینٹر بھی وہ بنا رہے تھے, بٹ ایز سچ گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آیا. تو آپ کے سوال کے جواب تو میں یہاں تک ہی دے سکتا ہوں کہ یس وی آر ویری کنسرنڈ. میں نے چیف منسٹر کو اور IG کو خطوط بھی لکھے ہیں اس کے اوپر, ان سے وربلی بھی بات ہوئی ہے, اور دس از واٹ آئی کین ڈو ایٹ دا مومنٹ. ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی تو چیف منسٹر کے پاس ہے. اچھا, بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پہلے رینجرز کا آپریشن ہوا تھا 2015 میں, اور پھر اس وقت سول اور ملٹری لیڈرشپ مل کر کراچی میں امن بحال کیا تھا, اس کا آپ خود بھی مثال دے رہے ہیں, تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ وقت دوبارہ آ گیا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو یہاں پر اسی طرح رینجرز کے ذریعے کم از کم اسٹریٹ کرائم سے خلاف ایک آپریشن ڈرگ پیڈلر سے خلاف لانچ کرنا چاہیے شہر کو سکون دینے کے لیے. تو اس پر کیا وفاقی حکومت موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پولیس کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہیے. ہر چیز میں ہم رینجرز کو گھسیٹتے ہیں. یس, اس وقت رینجرز کی بڑی شدید ضرورت تھی جس وقت یہاں پہ کراچی میں کشت خون تھا. رینجرز نے بڑی قربانیاں دیں, انہوں نے بہت بڑے آپریشنز کیے, اور انہوں نے کراچی کا امن واپس لوٹایا, جو اپیرنٹلی لگتا تھا کہ کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اتنے زیادہ گینگز بن گئے تھے یہاں پہ. وہ سارا انہوں نے کیا, تو اس کے لیے ہم بڑا ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑی زبردست قربانیاں دینے کے بعد یہ کراچی کو سکون واپس لوٹایا. رینجرز آج بھی موجود ہیں, لیکن یہ جو کام ہے کرنے کا, یہ پولیس کا کام ہے بیسکلی. دس از اے پولیس, بیسک پولیس جاب, کہ وہ موبائل سنیچنگ کو روکے, وہ موٹر سائیکل کو چوری کو روکے, وہ تھیفٹ کو روکے, رابریز کو روکے. یہ سارا سندھ پولیس کا کام ہے. ہر جگہ ہم پاکستان کی افواج کو اور رینجرز کو کھڑا نہیں کر سکتے, نہ ہمیں کرنا چاہیے. اداروں کو اپنے اپنے کام کرنے چاہیے. پولیس کا اپنا کام ہے. پولیس سے اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو چیک کریں, اور اگر پولیس کی کمزوری ٹیکنالوجی بیسڈ ہے کہ ان کے پاس ویپن ٹھیک نہیں ہے, ان کے پاس گاڑیاں ٹھیک نہیں ہیں, ان کی ٹریننگ نہیں ہے. بائی دا وے پولیس کی ٹریننگ میں بھی بڑی فقدان ہے. نہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت سی پولیس فورس تو ڈپلوائے منسٹرز کی سیکیورٹی پہ, آپ کے جو سندھ گورنمنٹ کے کیبنٹ کے لوگ ہیں ان پر ہے, VIPs پہ ڈپلوائے ہے.
تو شہری کہتے ہیں تو ہمارا ٹیکس پیئر منی ہے, کتنی پولیس فورس تو ادھر لگی ہوئی ہے, یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ آپ کی جو پولیس فورس ویسی کم ہے اس میں سے بھی کتنی سیکورٹی پہ ڈپلوائے ہوئی ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, جب امن ہوگا, سکون ہوگا, تو اس میں آپ کو یہ پولیس ڈپلائمنٹ کی اور وی آئی پی کے اوپر ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. لیکن جب امن نہیں ہوتا تو سب سے پہلے سیکورٹی وہ ظاہر ہے اپنے باسز کو یا ان کو دیتے ہیں جو حاکم ہوتے ہیں, انہیں سیکورٹی مل جاتی ہے, اور پھر ٹیکس پیئر جو ہے وہ صرف شکل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پیسوں سے سیکورٹی لے کے, اور آپ نے جو بڑے بڑے نام ہیں ایم این اے, ایم پی اے یا منسٹرز, ان کو دی ہوئی ہے, تو اس کی طرف سے ظاہر لوگوں کی جو تکلیف ہے وہ بجا ہے. اچھا, دوسرا مسئلہ عمران صاحب, کیونکہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ, کیونکہ آپ کی بھی خود ملاقات یہاں پہ ہوتی ہوگی لوگوں سے جو ایک طرح سے ہمیں, میں بلڈرز سی بات کر لیتا ہوں جیسے, یا پھر کوئی بھی جو بھی میونسپل سروسز اس وقت ہیں کراچی میں, کوئی عام شہری ہو, کوئی بلڈر ہو وہ این او سی لینے جائے کسی بلڈنگ کنٹرول کے ڈپارٹمنٹ میں, کوئی عام شہری ہو واٹر بورڈ کا کنیکشن لینے جائے, کوئی اپنا بل کو ایڈجسٹ کرانے جائے, اس شہر میں کوئی بھی کام بغیر رشوت کے اب نہیں ہو رہا. ایک جسے کہا جائے کہ منجمد سا نظر آتا ہے نظام یہاں کا, جو سوک بیوروکریسی کا نظام ہے. آپ کے بھی علم میں ہوگا, تو بہت سے لوگ آپ کو بھی بتاتے ہوں گے, آباد تو کہتا ہے ہمارے تو پروجیکٹس ہی رکے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ این او سی نہیں مل رہا, 32 ڈپارٹمنٹ سے این او سی لینا ہے, جہاں جانا ہے تو ہمیں اتنے روپے دینا ہے, سب کو پتہ ہے کون پیسے لینے والا ہے, سب کو پتہ ہے پیسہ جا کر ہے. بالکل کچھ ہو نہیں رہا, کیا یہ سب رکا ہوا ہے اس میں؟ دیکھیں, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ یہی ہے, اور جو اس کے پاس جاتا ہے, جو وہاں پہ حال ہے, جو لیگل اپروولز ہیں ان کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, اور انلیگل کنسٹرکشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں شہر کے اندر جگہ جگہ ہوتی ہیں, فلورز پہ فلورز ڈالے جاتے ہیں, بلڈنگیں گر جاتی ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی ہے اور ان کو آنکھ بند کر کے اجازت دی جاتی ہے. تو یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کنٹروورشل ادارہ کہہ لیں یا کرپٹ ادارہ کہہ لیں, وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. اب اس کو بھی ظاہر ہے کہ وہ کریکٹ کرنا چیف منسٹر کا کام ہے یا ان کی حکومت کا کام ہے کہ اسے کریکٹ کریں. وہ کیسے کریں گے اس کو کریکٹ, وہ ری ویمپنگ اس کی کیسے کریں گے, اس کو کس طرح سے وہ ری ماڈلنگ کریں گے, یہ ان کے اوپر ڈپینڈ. اور دوسری بات, جو وفاقی جیسے جو ادارے ریاست کے نیب ہے, ایف آئی اے ہے, کتنے لوگوں کو گرفتار کیا, بلکہ ریکارڈ بن گئے سیوک سینٹر میں ریڈز کے, جتنی ریڈز وہاں ہوئی ہیں, لیکن اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑا, کوئی خوف بھی نہیں آیا. جو ہونا چاہیے تھا, جو ایف آئی اے کی اور نیب کی ریڈز کا, اینٹی کرپشن صوبائی محکمہ ان کی بھی ریڈز کا, اریسٹ کا, کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں, جو ایف آئی اے نیب کی آپ ریڈز کہہ رہے ہیں, انہوں نے جو کیسز بنائے وہ تو عدالتوں میں ہیں موجود. اب جو سسٹم یہاں پہ چلتے ہیں, باقاعدہ نام سے سسٹم چلتے ہیں, فلانا سسٹم ہے, یہ فلانا سسٹم ہے, یہ فلانا, وہ لوگوں کے نام ہوتے ہیں. وہ کاکا تھا, منظور کاکا, تو وہ کاکا سسٹم تھا, پتہ نہیں اور کوئی سسٹم, اور وہ اس سسٹم کے تحت وہ طے ہوتی ہیں چیزیں کہ جی کس طرح سے اس کو اپروولز دینی ہے, اس میں کس طرح سے چیزیں ہوں گی, اور وہ ایک بندہ جاتا ہے, دوسرا آتا ہے. تو یہ ہمیں تو ایکچولی یہ پورا سسٹم جو سڑا ہوا سسٹم ہے, جو بالکل گل سڑ گیا ہے, اس کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس کہ ہم اس کو کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں. یہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کیسے ہو رہا ہے, یہ پنجاب میں کیسے ہو رہا ہے, یہ کیوں یہاں پہ یہ معاملات پھنستے ہیں. یہاں 400 سے زیادہ بلڈرز کی اپلیکیشنز جو ہے وہ اپروول کے لیے پڑی ہوئی ہیں, اور وہ اپروو نہیں ہو رہی. سارے پاکستان میں کنسٹرکشن میں تیزی علاوہ سندھ کے. ایگزیکٹلی. تو یہ وزیر اعظم صاحب کو, کیونکہ جو لوگ جن کے کام رکتے ہیں وہ تو اوپر والے تو بتا دیتے ہیں, نیچے والے آپ بتاتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کے بارے میں پہلے اگر میں پوچھوں, ان کو آپ نے پتہ ہے ان کو کہ روز سی سی ٹی وی آتی ہے, ایک بندہ ادھر مر گیا, ایک دولہا مر گیا شادی کے ہفتے بعد, ایک پولیس والے نے مار دیا. بالکل اس کی رپورٹ لیتے ہیں ویکلی, ان کو بریفنگ ہوتی ہے. ان کو یہ سسٹم وغیرہ بھی پتہ ہے جو چل رہے ہیں, یہ سسٹم وہ سسٹم ناموں سے ان کے علم میں ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو آپ اور جو ہائر اتھارٹیز جو ہوتی ہیں یہاں پر, جیسے ڈی جی رینجرز ہیں, کور کمانڈر ہیں, ایپیکس کمیٹی, یہ وہ لا اینڈ آرڈر کے بارے میں کنسرن سب جگہ ہے, یا پھر ہم کہیں کہ ہم ہی کنسرن شہری ہے؟ سب جگہ ہے. ایپیکس کمیٹی کی میرا خیال ہے کافی عرصے سے میٹنگ ہوئی نہیں. پہلے گورنر پارٹ ہوتا تھا ایپیکس کمیٹی کا, اب انہوں نے ایپیکس کمیٹی سے بھی گورنر کو ہٹا دیا. اب یہ جو ایپیکس کمیٹی میں جو ڈسکشنز ہوتے ہیں وہ مجھے پتہ نہیں ہے, انلیس کہ کوئی نہیں. اور آپ کے ویسے ڈسکشن میں آپ امن و امان کے حوالے سے کراچی کے کیا کہ فوج کو سب کو اداروں کو بالکل اداروں سے بھی بات ہوتی ہے, جب ڈی جی رینجر سے ملاقات ہوتی ہے ان سے بھی کنسرن شو کرتے ہیں جو, لیکن آف کورس جب تک رینجرز جو ہے وہ موو نہیں کرے گی, جب تک اس کو وفاق نہیں کہے گا. وفاق نہیں چاہتا کہ وہ صوبے کے معاملات میں مداخلت کرے, لیکن اگر معاملات سر سے اوپر گزریں گے تو وفاق کو مداخلت کرنی پڑے گی. اچھا, تو یہ جو آپ نے بھی کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ سمجھتے ہیں, اور جو میرے خیال سے میجورٹی لوگ بھی ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ پولیس کو امپروو ہونا چاہیے. ایک فیڈرل ایجنسی نہیں کنٹرول کر سکتی شہر کا امن و امان. دس از ناٹ دا سولوشن. یہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے اسٹینڈ بائی, لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سر سے اوپر پانی, وہ کب گزرے گا؟ کیونکہ 10 اموات جنوری میں بھی ہوئی ہیں,
ایک انسانی جان بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے جو مزاحمت میں ہوئی ہے کراچی کے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے. تو وفاق کس انتظار میں ہے؟ 4 سال تو ہو جائیں گے آپ کی گورنمنٹ کو, کراچی کا امن و امان بدتر ہوتا جائے گا, اس سے آپ کا ووٹ بینک بھی افیکٹ ہوگا لازمی طور پہ. نہیں, اس کی تو وفاق کی طرف سے مسلسل انتباہ کیا جا رہا ہے سندھ حکومت کو, کس طرف فوکس کریں, اس طرف دیکھیں چیزوں کو. ظاہر ہے کہ کسی حکومت کے اوپر چڑھائی نہیں لگائی دی جاتی پہلے اوپر کہ جی وہ وہاں بندہ مر گیا تو لہٰذا آج سے وفاقی حکومت جو ہے وہ رینجرز کو بولے گی, رینجرز کو بول دے یا کچھ کر دے. یہ سندھ حکومت کو اس کی تنبیہ کی جاتی ہے, انہیں بتایا جاتا ہے, مشورہ دیا جاتا ہے. ناؤ اٹ ڈیپینڈز آن دیم کہ وہ ہاؤ دے بیہیو, کہ اگر وہ اس کی بہتری کی طرف معاملات کو لے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھی بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, سٹنگ گورنمنٹ, وہ خود یہ کام کرے. نہیں کرے گی تو میں نے آپ سے کہا کہ پھر مجبوراً وفاق کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا, بٹ دیٹ شوڈ بی دا لاسٹ آپشن, ناٹ دا فرسٹ. صحیح. اچھا, ایک بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب ساتھ موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. بریک کے بعد ڈسکشن جو ہوتا ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں آج عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. عمران صاحب, تو ویسے مجموعی طور پر ایک مسئلہ تو یہ تھا جو امن و امان کا تھا, جو شہری متاثر ہو رہے ہیں. دوسرا ہم نے دیکھا کہ جو میں نے آپ کو بتایا کرپشن نظام. اچھا, یہاں پر سڑکوں کا بھی برا حال شہر کا ہو چکا ہے. آپ خود بھی سفر کرتے ہوں گے. جو مین انڈسٹریل ہبز ہیں شہر کے, اگر انڈسٹری سے پوچھا جائے ان کا وہ کہتے ہیں ہمارے اتنی ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے, لیکن اب ان کو اپنے دفتر تک یا ان کے کلائنٹس کو, جو کورنگی ہے, نارتھ کراچی کا انڈسٹریل زون ہے, آپ کا شیرشاہ ہے, اس کے علاوہ دیگر علاقے ہیں, بدترین حال سڑکوں کا ہو چکا ہے. یعنی یہ لگ ہی نہیں رہا کہ لیویبل ہے یہ جگہ. یہاں پہ سڑک پہ آپ گاڑی بھی چلا سکتے ہیں, پیدل جا سکتے ہیں. جو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے ایسی جگہوں پہ ان کے لیبر کے لیے جو جاتے ہیں. گرین لائن وفاق نے بنائی, گرین لائن کا پورا انفراسٹرکچر وفاق نے بنایا, اس کے ساتھ 3 بریجز وفاق نے بنائے. اب ماری پور روڈ وفاق بنا رہی ہے. یہ وفاق کا کام نہیں ہے کرنے کا, یہ صوبوں کا کام ہے. لیکن عمران خان صاحب کی اسپیشل فوکس کراچی کی طرف ہوتی ہے کہ بس کسی طرح کراچی میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ آ جائے. اس میں میری کوشش بھی رہتی ہے کہ کسی طرح سندھ گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہو پروجیکٹس کے اندر, بیکاز بغیر سندھ گورنمنٹ کے آن بورڈ ہوئے پروجیکٹس ہوتے نہیں ہیں, ممکن نہیں ہوتے ہیں. وہ بڑے ڈیلے کے شکار ہو جاتے ہیں, لٹک جاتے ہیں. ہم نے یہ ساری چیز دیکھی ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سندھ حکومت کے ساتھ مل کے کوئی پروجیکٹس کو نکال دیں جو کراچی کی, حیدرآباد کی, سکر کی, لاڑکانہ کی بہتری کے پروجیکٹس ہوں. تو وہ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. اب وفاق کے پروجیکٹس کراچی کے لیے اگر میں آپ کو گنوانا شروع کروں, KCR وفاق کر رہی ہے, ML1 وفاق کر رہی ہے. یہ نالوں کی صفائی وفاق نے کی. 35 ارب روپے کے اندر یہ نالوں کی ری سیٹلمنٹ, ان کو جو لوگ جمع ہو گئے تھے وہاں پہ جو رہ رہے تھے قبضے کے ساتھ, ان کو خالی کرا کے ان کو پیسے دے کے خالی کرایا. کوئی ایک شخص آپ کے سامنے روڈ پہ نہیں آیا, وہ پوری کی پوری آبادی وہاں سے موو ہو گئی. نالوں کو چوڑا کیا, اس کی دونوں سائڈ پہ سڑکیں بنائی تاکہ دوبارہ آبادی نہ ہو اس کے اوپر. بہت زبردست کام ہوا ہے. جو ابھی بارش ہوئی ہے کراچی میں, اور کراچی میں ڈوبا نہیں, اس کے اندر پانی نہیں کھڑا ہوا, اس پورا اس کا سیرا وفاق کے سر جاتا ہے. یہ نالے نہ ہوتے تو یہ پھر آپ پھر یہ دیکھتے کہ یہ ہو رہا ہے اس کے. لیکن سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے یہاں پہ پیسہ, لیکن پیسہ بھی مجموعی طور پر جو NFC سے مل رہا ہے سندھ حکومت کو, ان کے ریونیوز 1400 ارب سے زیادہ روپے کے ہو چکے ہیں. تو یہ آپ نے کوئی, آپ کیونکہ وہ آگے لوکل گورنمنٹ تو ہے نہیں جو لوکل گورنمنٹ کو دیں, 30 یا 37 ارب روپے کراچی شہر کا انہوں نے رکھ دیا جاتا ہے بجٹ, زیادہ تر محکمے ڈیوالو نہیں ہوئے ہوئے. تو یہ سارا پیسہ خرچ کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ وفاق کس طرح اکاؤنٹیبلٹی, آپ لوگوں کی میٹنگز ہوتی ہیں, کس طرح آپ لوگ پوچھتے ہیں؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی جب تک پروونشل فائنینشیل ایوارڈز نہ ہو. جیسے آپ NFC کہتے ہیں اس طرح PFC بھی ہونا چاہیے. جب PFC نہیں ہوگا تو پھر یہ اسی طرح سے چلے گا کہ جو مرضی جدھر مرضی وہ خرچ کریں, جیسے وہ خرچ کریں, جو مرضی وہ کرتے رہیں. اسی لیے PFC ایوارڈز کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی, آتا ہی نہیں کوئی اس طرف. NFC کے اوپر آ کے بات رک جاتی ہے. یہ ڈیولوشن آف پاور جو ہے اس کے اوپر تو یقین ہی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جو ابھی ہم نے دیکھا جو حال ہی میں جو بل پاس ہوا تھا لوکل گورنمنٹ کا, جو سپریم کورٹ کی مہربانی سے وہ ختم ہوا, وہ بل کو آپ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ تو ڈیولوشن تو نہیں ہے, یہ تو ایک آدمی کو پاور دینے کی ساری بات ہو رہی ہے. اور پھر بے اختیار میئر جس کے پاس نہ پانی کا اختیار ہو, نہ سڑکیں بنانے کا اختیار ہو, نہ کچرا اٹھانے کا اختیار ہو, وہ میئر کرے گا کیا؟ نہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ جو قانون تھا مشرف کا 2001 کا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ اس زمانے میں شروع سے آپ سیاست میں کراچی کی, وہ کہتے ہیں یہ قانون تو تمام جو پروونشل گورنمنٹس تھیں سب نے اسکریپ کر دیا تھا. پھر 2013 میں سب نے اپنا اپنا قانون لایا. مشرف والا جو قانون جس میں 32 محکمے تھے سٹی گورنمنٹ کے پاس, وہ تو اسکریپ اوور آل پورے ملک سے ہو گیا تھا. تو اس میں سے ہمارا مسئلہ نہیں. اور وہ کہتے ہیں وہ جو جنرل کا قانون تھا ڈکٹیٹر کا قانون تھا, کالا قانون تھا, وہ کہتے ہیں 2001 والا. ڈکٹیٹر کا قانون
وہ تھا جو پاور نیچے تک دے رہا تھا. یہ اگر اس کو اسکریپ کر کے اپنا قانون بنانا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ بنائیں, لیکن آپ وہ اختیار تو دیں میئر کو. دیکھو ساری دنیا, ہم ویل کو ری انوینٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ویل تو انوینٹ ہوا ہے. ساری دنیا میں میئر سب سے پاورفل شخصیت ہوتی ہے اپنے شہروں کے اندر. جو میئر ہوتا ہے شہر کا وہ سب سے پاورفل ہوتا ہے, اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں. آپ لنڈن کا میئر لے لیں, آپ نیو یارک کے میئر کو اسٹڈی کر لیں, استنبول کے میئر کو کر لیں, تہران کے میئر کو کر لیں. وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ جب ڈیلیور کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو موسٹ آف دیم بیکم پریزیڈنٹ. وہ اپنے کام کے بیسس پہ آتے ہیں نا, وہاں سے ایک ان کو جگہ ملتی ہے کام کر کے پروو کرنے کی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے یا جو اپنے شہر کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ تو بیچارہ میئر آتا ہے, وہ اسی کو روتا رہتا ہے کہ جی میرے اسٹاف کو تنخواہیں نہیں ہیں, وہ میرے پاس ڈیولپمنٹ کا فنڈ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, اختیار نہیں ہے. کچرا پڑا ہوا ہے, میئر کو آپ کہیں کچرا اٹھاؤ, وہ کہتے ہیں میرا اختیار ہی نہیں ہے, تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اٹھائے گا. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ناکام ترین ایفرٹ تھی ہماری جو ہم نے یہ کچرا اٹھانے کے لیے کی. دے فیلڈ میزریبلی. کون سا کراچی کا علاقہ جس میں کچرا نہیں ہے یا اٹھ گیا کچرا وہاں سے, یہ نہیں کر سکے. سو ہمیں ایک طاقتور کاسموپولیٹن گورنمنٹ چاہیے, میونسپل گورنمنٹ چاہیے جو اس شہر کی ہو, جو ہر شہر کی اپنی ہو, جو اس شہر کو چلانا, اس کا رنگ ڈھنگ, اس کا سٹائل, اس شہر کا لیونگ, اس شہر کی یہ ساری جو سیوریج, پانی اور کچرا اور یہ ساری چیزیں ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی اس کے پاس اتھارٹی بھی اور پیسہ بھی ہے اس کے پاس. سو اینی ون ہو از الیکٹڈ میئر وڈ کم اینڈ ڈیلیور. پی ٹی آئی نے کیا کیا, میئر کو پاور کرنے کے لیے ڈائریکٹ الیکشن کرا دیا. میئر کا ڈائریکٹ میئر کا الیکشن پہلی دفعہ پاکستان میں. نہیں, لیکن عمران صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ جیسے اچھا پولیس ہونی چاہیے, اچھی ایس بی سی ہونی چاہیے, طاقتور میئر ہونا چاہیے, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ صوبہ سندھ میں آپ کی حکومت نہیں ہے. لیکن وہ جو میئر تھے سابقہ وسیم اختر صاحب, ان کا بھی یہی تھا, پوری سیاست ہی ان کی یہ تھی کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. اور آج لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں پھر آپ تھے کیوں بھائی. لوگ کہتے ہیں آپ استعفیٰ دیتے, بلکہ آپ کی جماعت کہتی تھی ان کو کہ استعفیٰ دیتے. تو آج آپ کی یہاں پر جو گورنرشپ ہے, جو بھی پی ٹی آئی کی وفاق میں حکومت ہے, لوگ آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. ان کو تو نہیں اندازہ کہ کیا اختیار ہے کیا نہیں ہے. عمران خان وزیر اعظم ہے, ہم نے ووٹ دیا تھا کراچی سے, 15 ایم این ایز 14 ایم این ایز آپ کے بن گئے. تو کہتے ہیں چھوڑ دیں اگر اختیار نہیں ہے تو یہ صرف یہ تو ہونا چاہیے اچھا. یہ تو آپ اپوزیشن میں بھی کہتے تھے کہ سب اچھا ہونا چاہیے, پولیس اچھی ہونی چاہیے, ایس بی سی اچھا ہونا چاہیے. اب گورنمنٹ میں آنے کے بعد فرق کیا ہے؟ نہیں, آپ کے سوال وہ اس مناسبت سے نہیں ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جہاں جہاں پی ٹی آئی کا اختیار ہے جی, وہاں پی ٹی آئی کی بالکل آپ چیزیں دیکھ لیں. میں نے آپ سے کہا کہ طاقتور ترین میئر اس دفعہ جو ڈائریکٹ الیکشن کے تھرو آ رہے ہیں وہ طاقتور ترین میئرز ہوں گے. جو پنجاب میں ابھی الیکشن ہونے والا ہے وہاں پہ بھی یہی اسی سٹائل پہ ہو رہا ہے کہ وہ میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا. اگر نہیں ہے سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے سندھ میں, تو میں کیا اپنے ایم این ایز جو ہیں ان کو کہہ دوں کہ استعفیٰ دے دیں کیونکہ سندھ میں کام نہیں ہو رہا. یہ تو کوئی, اگر ان کے استعفے سے کام ہو جائے گا تو بسم اللہ کر لیتے ہیں اس کو بھی. لیکن اگر جہاں حکومت پرفارم کر رہی ہے اور جہاں پرفارمنس نہیں ہو رہی, اس کو آپ کمپیئر کریں کہ اگر جو بات عمران خان نے کی تھی وہ اگر کیا انہوں نے کے پی کے میں کر دیا, کیا انہوں نے پنجاب میں کر دیا, کیا بلوچستان میں ان کی اللہ کی حکومت تحریک انصاف کی نہیں ہے لیکن دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ, کیا بلوچستان میں ہو رہا ہے؟ سندھ واحد صوبہ ہے پاکستان کا جہاں پہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے. ہیلتھ کارڈ اتنی بڑی پروڈکٹ ہے عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے کہ غریب آدمی 10 لاکھ روپے کا علاج کرا سکتا ہے. اس کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا. جو بیچارہ جن کے بخار میں اور نزلہ کھانسی میں جن کے گھروں میں اموات ہو جاتی تھی, وہ جا کے بڑے بڑے آپریشنز ہارٹ کے اور لیور کے اور سب کے وہ آپریشنز کرانے کے قابل ہو گئے. بڑے بڑے اسپتالوں میں وہ جا سکتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا ریولوشن ہے جس سے سندھ محروم ہے. نہیں, لیکن یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ابھی جو لوکل گورنمنٹ کے قانون کا, تو اس کے بعد کچھ دھرنے بھی ہوئے یہاں پر. پی ایس پی نے دیا, جماعت اسلامی نے دیا, پھر اس کے بعد سندھ گورنمنٹ مذاکرات میں بیٹھی, کچھ چیزوں کو انہوں نے امینڈ کرنے کی بات کی. پھر اس کے بعد کل بھی اسمبلی کے اندر کچھ اس بارے میں بات ہوئی کہ کمیٹی قائم کرنے کے حوالے سے. آپ نے دیکھا اس دھرنے کو جماعت اسلامی کے, پی ایس پی کے, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو جیت کا جشن دونوں جماعتوں کی طرف سے منایا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت کچھ منوا لیا, تو یہ فروٹفل امینڈمنٹس ہیں یا پھر یہ صرف آئی واش ہوا ہے, کیا ہوا؟ نہیں, یہ تو بالکل ہی آئی واش تھا اور یہ پہلے سے ہی نظر آ رہا تھا کہ یہ نورا کشتی کی طرح سے معاملات لگ رہے تھے کہ اس میں کوئی چیز. نورا کشتی مطلب آپس میں ملے ہوئے تھے جماعت و پیپلز پارٹی؟ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے, مجھے اس میں کوئی اس میں
سالڈ چیز باہر نکلتی ہوئی نہیں نظر آئی. مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ جو دھرنے پہ بیٹھے تھے تو وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے, اور جو ڈیمانڈ کر رہے تھے کیا وہ ان کی پوری ہوئی؟ تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو کہہ رہے ہیں سارا سپریم کورٹ کی وجہ سے ہوا ہے. وہ پروونشل پی ایس پی نے تو پروونشل فائنانس کمیشن کا لکھوایا اپنے کانٹریکٹ میں 5-6 نکات میں کہ وہ امپلیمنٹ ہوگا, اس کا نیا ریشو بنے گا 18 فروری سے پہلے وہ امپلیمنٹ ہوگا. تو کر دینا, دیکھیں گے کہ کون کرتا ہے اس کو. یہ میں آپ کو ایک چیز 100% بتا رہا ہوں کہ یہ صرف مجھے جو نظر آیا یہ کوئی سیاسی اپنی دکان چمکانے والی چیزیں تھیں, اس کے علاوہ مجھے تو نہیں نظر آیا. یہ جو اگر سپریم کورٹ یہ نہ کرتی تو یہ تو مان گئے تھے, یہ تو اسی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے وہ جو کلوز تھا کہ وہ ہاسپٹلز اور جو 12 ہاسپٹلز ہیں کے ایم سی کے, وہ انہوں نے لے لیے تھے. کیا 12 ہاسپٹل تو کے ایم سی کے ہی تھے, تو انہوں نے واپس دے دیا نا. میئر کا اختیار کدھر گیا؟ پیسہ ہی نہیں ہوگا تو کرے گا کیسے؟ ایک کلوز ہے اس میں, ایک کلوز یہ ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ بائی ون نوٹیفیکیشن سارے اختیارات میئر کو دے سکتے ہیں, اور بائی ون نوٹیفیکیشن سارے اختیارات میئر سے لے سکتے ہیں. آلرائٹ, سو اگر سفران صاحب بن گئے میئر اور مجھے پسند ہے تو میں سارے اختیارات آپ کو دے دوں گا. وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں سیکشن 74 جو آپ کہہ رہے ہیں جو اس میں تھا, وہ تو اس کو تو آ گیا, اس کے بارے میں وضاحت آئی. اصل تو وہ تھا نا, اس کے اوپر کس نے بات کی؟ کوئی بات ہی نہیں کی. یعنی ایک اسپتال جو تھا ہی کے ایم سی کے پاس ہمیشہ سے, وہ آپ نے پہلے کہہ دیا کہ ہم نہیں لیں گے, پھر آپ نے کہہ دیا اچھا ہم دے دیں گے. تو کیا احسان کیا میئر کو؟ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو تھا ہی کے ایم سی کا. کے ڈی اے, پہلے میں آپ کے یہ پین اٹھا بلکہ پی ایس پی نے تو کہا ہے وفاقی اداروں میں کے پی ٹی اور جو اس وقت کے پی ٹی کے علاوہ جو وفاق کے ادارے ایس ایس ڈی سی, ان کے بورڈز میں بھی میئر بیٹھے گا. پی ایس پی نے معاہدے میں لکھوایا ہے, اور وہ سندھ گورنمنٹ انشور کرے گی کہ بیٹھے وفاق کے جو سندھ گورنمنٹ کیسے انشور کرے گی؟ وہ سندھ گورنمنٹ وفاق سے بات کرے گی. جی سر, یہ وہ بورڈ میں بیٹھنے سے بھی کیا ہوگا؟ دیکھو سفران, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو واٹر بورڈ ہے کے ڈبلیو ایس بی, اس کے اوپر چیئرمین جو ہے وہ یہ لگ جائے گا میئر, ود زیرو اختیارات, ایک پتہ نہیں ہلا سکتا. وہ جو ایم ڈی ہوگا وہ سارے اختیارات اس کے پاس ہوں گے. تو خالی نام کے لیے تو نہیں کرنا. سندھ سالڈ ویسٹ ایکٹ میں پڑھ رہا تھا ابھی, اس میں تو یہ لکھا تھا کہ اوپر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہوگی, وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے لوکل گورنمنٹ منسٹر ہوگا. تو ان ایکچوئل جو پالیسی میکنگ ہوگی اور سب کچھ ہوگا وہ ادھر ہوگی. تو یہ میں نے پوچھا بھی پی ایس پی کیا ملا میئر کو, تو انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ایکٹ ختم ہو جائے گا. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو جائے گا اور کر لیں گے, وہ تو ہم ہمیشہ زندگی بھر. اچھا, تو یہ سب نورا کشتی تھی, یہ سب جو ہو رہا تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی سبسٹینشیل چیز حاصل ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل ایسے آئی واش تھا, سب اپنی اپنی ایک دکان لے کر چلے تھے, ہونا وانا کچھ نہیں تھا. اگر یہ بڑا احسان سپریم کورٹ کا ہے کہ انہوں نے یہ اس کو نل اوائڈ کر دیا. نورا کشتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مل کے آپس میں عوام کو بیگو بنا. مجھے لگتا ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے نا, میں نے تو کہا نورا کشتی, ہاں تو مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں, نورا کشتی کا مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے سارا کچھ. تو آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ کہیں پی ایس پی, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی کوئی نیا الیکٹورل الائنس؟ ممکن ہے, آنے والا وقت بتائے گا, لیکن جو میری جو چھوٹی موٹی سیاسی سوچ ہے اس میں مجھے ایسا ہی لگتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ تو اب کیونکہ ان لوگوں سے پوچھیں تو وہ تو ظاہریت ہے وضاحت نہیں آتی, لیکن نہ وفاقی حکومت پہ کوئی تنقید خاص ہو رہی ہے پی ایس پی اور جماعت اسلامی کی طرف سے, سندھ گورنمنٹ پہ چل رہی ہے ان کی تنقید ابھی بھی آ رہی ہے مسلسل ہو رہی ہے. جو جتنے دھرنے تھے اس میں ٹوٹل وہ سندھ گورنمنٹ کو چھوڑ کے وفاق کے اوپر لگے ہوئے تھے, ہر چیز کے اوپر. تو آج بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہوتا ہے, تو نظر تو آتا ہے. اچھا, آپ نے جب ایک لفظ کہا نورا کشتی, تو پھر ایک اور نورا کشتی جو چل رہی ہے وہ اسلام آباد میں بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے. اب اسے آپ نورا کشتی کہیں گے, اسے آپ پالیٹکس کہیں گے, یا کچھ بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ آپ لوگ کنسرن ہیں کیونکہ آپ تو بہت خاص حلقوں میں بھی ہیں, عمران خان صاحب کے, پی ٹی آئی کے بھی ایک سینئر لیڈرشپ میں فاؤنڈنگ اس میں ہے. کیا کنسرنز ہیں کچھ, کہ ہو کیا رہا ہے, کیا کھچڑی جب سے حکومت بنی ہے نا 13 دفعہ یہ ڈیٹس اور یہ دے چکے ہیں ہمیں, 13 ٹائمز, دس از 14th ٹائم یہ جو اب ہمیں دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے پہلے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون کے لیے, زرداری صاحب کے نواز شریف کے لیے, نواز شریف صاحب کے زرداری کے لیے, آپ ان کے بیانات دیکھ لیں, اور پھر ایک دم سے آپس میں مل جانا اور بالکل بھائیوں کی طرح دوستی ہو جانا فار ون کاز, اینڈ دا کاز از کہ کرپشن کو بچاؤ, کرپشن کا پیسہ کسی طرح بچ جائے. اس کے علاوہ تو کوئی کاز نہیں ہے. ہم بیچ سے ہٹ جائیں تو یہ ایک دوسرے کے چیڑ پھاڑ دیں ایک دوسرے کو. یہ تو دوستی ہوئی ہماری ویسے رہی ہے کہ کامن اینیمی ہے. تو یہ جو دوستیاں بھلے جتنی بھی کر لینا, یہ انہولی الائنس ہے. یہ پورا زور لگا لیں, یہ تحریک انصاف کی حکومت یا عمران خان صاحب کو یہ ٹس سے مس نہیں کر سکتے.
بالکل یہ آپ بے فکر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے یہ لاہور میں کھابے چل رہے ہیں, یہ ٹس سے مس نہ کریں عمران اسماعیل صاحب, لیکن آپ کے پرانے دوست ساتھی جہانگیر ترین, پھر اس کے علاوہ آپ ہی کے ایم کیو ایم نے پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, جتنا بھی یہ تو کچھ کر سکتے ہیں. جہانگیر ترین سے جتنی بھی دوری ہو نا, جہانگیر ترین will never go against پاکستان تحریک انصاف. وہ پی ٹی آئی کا دوست ہے, وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا. اور جو یہ آپ بیانات کہہ رہے ہیں نا پیٹرول کے اوپر, یا کہ $60 کا پیٹرول کہہ رہا ہوں کروڈ آئل, وہ اب کتنے کا ہو گیا؟ $95 کا. $100 کو ٹچ کرنے لگے. آپ کا کیا خیال ہے, کیا سولوشن ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی پیٹرول کے پرائس رکھے اور جیب سے پیسے بھرتی رہے, ادھر سبسڈی دے. عمران صاحب مجھ سے زیادہ آپ بھی سمجھتے ہوں گے بہتر کہ جو ہم نے ڈالر کے ساتھ ہوا ہے, جو اس کو جانے دیا ایک طرح سے, وہ بھی ہم کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے, اسٹیٹ بینک نے جو بھی, تو ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ جو آیا ہے اس کے اوپر, وہ آئل پرائسز سے زیادہ ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ بھی آ گیا, جس کی وجہ سے ڈبل ہٹ ہو گئے. یہاں پہ روپا نیچے چلا گیا اور پیٹرول بڑھتا جا رہا ہے, تو وہ ایک ڈبل ہٹ جو ہے لوگوں کے اوپر پڑنا شروع ہوا. بالکل, اینڈ دیٹ از بیکاز آف اکنامک پالیسیز. وہ تو ایک لیکن اس میں ہوا یہ تھا کہ پچھلی حکومت میں وہ ڈار صاحب نے, وہ تو بیمار رہتے ہیں بیچارے, وہ تو آن لائن اوتھ بھی لینے کے چکر میں, اور بیماری بھی عجیب بیماری ہے کہ وہ سارے دن گھومتے پھرتے رہتے ہیں, پیزے کھاتے ہیں اور ریسٹورنٹس میں ہوتے ہیں اور فیکٹریاں دیکھتے ہیں, اور جیسے وقت آتا ہے تو پاکستان آنے کا سنتے ہی بیماری شدت سے اٹیک کر جاتی ہے ان کو. انہوں نے آرٹیفیشلی ہولڈ کیا ہوا تھا ڈالر, وہ پمپ کر رہے تھے ڈالرز انٹو مارکیٹ تاکہ اس کی ویلیو جو ہے وہ نیچے رہے, وہ بڑھے نہ, اس کی وجہ سے پمپ تو ابھی بھی ہو رہے ہیں, لیکن یہ کہ ابھی بھی تھوڑے دن پہلے ہوئے ہیں پمپ اوپن مارکیٹ آپریشنز کے ذریعے, لیکن اتنا نہیں ہو رہا جیسے پہلے ہو رہا تھا. پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ بہت ڈیمیج ہوئی اس کی وجہ سے. وی لاسٹ بلینز آف ڈالرز, اور ہم نے اس کو ریکور کرنا ہے. شاید ان پاپولر موو ہو, لیکن ہم نے پاکستان کی اکانومی کو اٹھانے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے پڑیں گے ہم کریں گے. اور عمران خان صاحب کی اکنامک پالیسی بہت کامیاب اکنامک پالیسی ہے. ایک بریک سر میں لے لوں, سب بریک کے بعد عمران اسماعیل صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. ایک بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. عمران اسماعیل صاحب, تو دوسرا جو کنسرن تھا وہ آپ کے الائز سے متعلق تھا. ایم کیو ایم, چودھری برادران مونس الہی نے بیان دے دیا, لیکن ایم کیو ایم بھی ابھی کنسرن تھی قیمتوں کے اوپر. لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے بہت سے آپ تو جڑے رہیں گے, آپ پرانے ساتھی عمران خان صاحب کے, بہت سے الائز بھی وہ ہو جائیں گے کہ لوگوں کو فیس کرنا ہے الیکشنز میں جا کے. ان کے بات چیت ہے آپ کی ایم کیو ایم وغیرہ سے؟ کیا ان بالکل میں یہ بیانات سے وائی واش ہیں یہ بھی, کیا نہیں کوئی بیان نہیں ہے. اگر ان کو تکلیف ہے انفلیشن سے, ہونی چاہیے سب کو انفلیشن تکلیف ہے, خود حکومت کو انفلیشن سے تکلیف ہے, تو دوسرے کو الائز کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے انفلیشن سے؟ کوئی حکومت کو مزہ نہیں آتا پرائسز بڑھا کے. ہر حکومت چاہتی ہے کہ وہ پرائسز کو کنٹرول کرے, لیکن سرکمسٹانسز آر ایز سچ کہ ساری دنیا میں انفلیشن کو ہٹ کیا ہے. اس وقت امریکن پریزیڈنٹ بھی انفلیشن سے پریشان ہے, اس وقت رشین پریزیڈنٹ بھی انفلیشن سے پریشان ہے. ہر جگہ آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں, جو بگ بوائز ہیں ساروں کے اوپر اس وقت سختی آئی ہوئی ہے کہ سارے ان کے قوم جو ہے لوگ ان سے ناراض ہو رہے ہیں انفلیشن کے اوپر, بٹ وہ مجبور ہیں کیونکہ اس وقت شپمنٹس نہیں مل رہی ہیں, کنٹینرز اویلیبل نہیں ہیں. $500 کا جو شپمنٹ ہوتی تھی کنٹینر کی وہ $5,000 پہ چلے گی, 5,000 والی $50,000 پہ چلے گی. ایک دم سے بہت بڑا چینج آیا. تو ابھی دنیا کو واپس اپنے نارملائز ہونے میں ٹائم لگے گا. جو کووڈ نے ہٹ کیا ہے وہ آپ دیکھیں, پاکستان کا پروگرام دنیا کا بہترین پروگراموں میں سے ایک ہے. دنیا نے اسٹڈی کیس بنایا ہے اس کو. آج بل گیٹس آیا ہے تو وہ این سی او سی کا دورہ کر رہا ہے, وہ اپریشیٹ کر رہا ہے ہمارے پروگرام کو. ساری دنیا نے, ورلڈ بینک نے اپریشیٹ کیا, WHO نے اپریشیٹ کیا. تو وہ اس کو چھوڑ کے ہم ادھر پیچھے لگ گئے کہ جی وہ ہم نے عمران خان صاحب نے یہ کر دیا تو آٹا مہنگا کر دیا تو چینی مہنگی کر دی. کوئی عمران خان صاحب کا شوق ہے یہ چیزیں مہنگی کرنے کا؟ آپ ہی کی گورنمنٹ میں یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے مختلف کمیشن رپورٹس بنائی ہیں. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر گلوبل کموڈٹی پرائس کا شوق ہے, ڈیفینیٹلی ہے, لیکن یہاں پر جو مافیاز ایگزسٹ کرتی ہیں جو ہر سیکٹر میں ہے, گاڑیوں کے اندر ایک مافیا, شوگر کے اندر آپ نے تو خود رپورٹ دی ہے مافیا, ویٹ کے اندر ایک مافیا, تیل کے اندر ایک مافیا, آئی پی پیز کے اندر ایک مافیا. تو سر یہ مافیاز عمران خان صاحب کے دور میں بے نقاب تو ہوئیں لیکن ختم نہیں ہوئیں.
یہ اور وہ مافیاز بھی تو قیمتیں بڑھا رہی ہیں اور مسلسل بڑھائی جا رہی ہیں. ختم کرنا تو کورٹس کا کام ہے نا. ہم نے تو جو کمیشن رپورٹ بنائی وہ بھی ہم نے اس کے اوپر بھی کیس فائل کیا. ہم نے ساری چیزیں جو ہم نے جن لوگوں کو پکڑا, اب شہباز شریف صاحب کا آپ دیکھیں, ان کے چپراسی کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے نکل کے پہلے ڈپازٹ ہو رہے ہیں اور وہ نکل کے جا رہے ہیں ان کی اپنی ایک فرم کے اندر, اور وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. 20,000 روپے تنخواہ ہے اس کی. کمال ہے. مقصود چپراسی جو ہے وہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا غریب کو کہ اس کے ساتھ ہوا کیا, کہ 4 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں آ کے نکل بھی گئے میاں صاحب کے پاس, اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں. وہ ہمیں چور کہہ رہے ہیں, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یار پہلے بتاؤ تو صحیح یہ کس طرح سے ہوا, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے آ کے نکل جائیں سفیان صاحب, اور جائیں بھی آپ کی کمپنی میں, اور آپ کہیں مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہو رہا ہے. کمال ہے. جو جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یہ چور نہیں ہے, یہ ڈکیت ہیں یہ لوگ. انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کو لوٹا ہے انہوں نے, اور اس کے بعد ابھی بھی دندناتے پھر ہیں کہ جی ہم عمران خان سے جان چھڑائیں گے. تو عمران خان سے جان چھڑا کے کیا ہوگا؟ شہباز صاحب آئیں گے, اور شہباز صاحب آ کے پھر وہ قوم کو, ملک کو لوٹیں گے, اسی طرح چوسیں گے جیسے پہلے کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کے کیسز چلانے چاہیے. شہباز شریف کو تو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اسمبلی کا ممبر بھی ہو. اتنا بڑا چور, اتنی بڑی چوری ایکسپوزڈ ہے, سامنے ہے, پھر بھی وہ وہاں اسمبلی میں لمبی لمبی تقریریں جھاڑتے ہیں. میری تو عقل حیران ہے کہ کیا دنیا میں کسی اور جگہ یہ ہوتا تو کوئی الاؤ کرتا ہے ان کو؟ یہ جمہوریت کا نام ہے کہ آپ چوری کریں, ڈکیتی کریں اور پھر آپ سواری کریں. لیکن عمران صاحب معذرت کے ساتھ پچھلے 22 سال کی جدوجہد عمران خان صاحب کی ان لوگوں کو چور اور ڈکیت کہتے ہوئے گزر گئی ہے. اب تو گورنمنٹ میں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو چور ڈکیت کہنے سے جب کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا, کام عدالتوں نے کرنا ہے, عدالتیں آپ کے ماتحت تو نہیں ہیں, عدالتیں تو ایک انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے جوڈیشری, تو پھر اس سے عوام کی زندگی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. صرف چور کہنے سے, ڈکیت کہنے سے لوگوں کو فرق نہیں پڑ رہا نا. لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا تو مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, بل آ رہے ہیں, بجلی بڑھ رہی ہے, گیس, یہ وہ. گیس نہیں ہے, اس پہ بڑا لاسٹلی مجھے پوچھنا ہے, آپ کے پاس خود انڈسٹریز آتے ہوں گے, یہ تو آپ لوگوں کے ادارے ہیں یہاں پر, وہ کہتے ہیں 650 MMCFD گیس آ رہی ہے SSEC کے پاس, وہ کدھر جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے اس گیس کا, کیا مسئلہ ہے؟ گیس کی ڈسٹریبیوشن بالکل ٹھیک ہے. ہم نے پچھلے دنوں میں یہاں پہ کئی وہ انڈسٹریلسٹ تھے جنہوں نے سکشن پمپس لگائے ہوئے تھے, اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا, وہ بڑا اسکینڈل ہے جو شروع, اور ہم نے ان کو اسکینڈل کیا ہے وہی جو گیس سکشن پمپ ہو رہا تھا, یہ سب اس کا ہم نے پھر اس کے اپنے انڈسٹریلسٹ کو ساتھ بٹھا کے ہم نے انہیں بتایا, ہم نے ان کو وارننگ دی پہلے کہ جی آپ کریں, پھر انہوں نے جب ہمارے ساتھ ایگری کیا کہ جی جہاں آپ کو سکشن پمپس ملتے ہیں آپ نکال دیں. تو ہم نے پھر کریک ڈاؤنز کیے, پھر لوگوں نے ساتھ بیٹھ کے ایگریمنٹس کیے انڈسٹریلسٹ نے, جو پیسہ پیچھے پھنسا ہوا تھا SSDC کا وہ ریپیمنٹ ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں کی تو ہے. ابھی جبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو گیس کی بحالی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. خیر موسم کا بھی ایفیکٹ ہے, سردیاں کم ہو گئی ہیں تو اس کی گیس کی کنزمپشن ڈومیسٹک جو تھی وہ ڈیکریز ہوئی ہے, اس کی وجہ سے گیس کی اویلیبلٹی بڑھ گئی ہے SSDC کے پاس. بٹ دیر آر مینی فیکٹرز ان پلے جن کو ہم اس کو آہستہ آہستہ کنٹرول کر رہے ہیں. بہت شکریہ عمران صاحب, پروگرام میں آپ نے جوائن کیا. عمران صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر پہ. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.